مریم علی اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھیں۔ ثواب دے آپ لوگوں کو کے لیے میری بہت ساری نیک خواہشات اور نیک تمنائیں ہیں، اور آخر میں اپنی ساری ٹیچرز انکلوڈنگ مس سمرین یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کہکشاں کامران ہے اور میں بیچ 3 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے میں نے اس بیچ کے ساتھ رشتہ جوڑا تھا، اور الحمدللہ آج یہ اپنی تکمیل کو پہنچا ہے، تو بہت خوشی بھی ہو رہی ہے اور ایک بہت اچیومنٹ کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے۔ میں اپنے پرٹیکولر ایکسپیرینس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ میری تھرو آؤٹ بیچ 3 کے اندر تھرو آؤٹ تو نہیں بلکہ تقریباً 1.5 سال تو ہو گئے ہوں گے، مس ہانیہ میری ٹیچر رہیں۔ اس سے پہلے بھی 2-3 ٹیچرز آئیں، اور پھر ڈی ٹی سی میں مس طوبہ کے ساتھ میرا جو ہے وہ انٹریکشن رہا۔ اس کے علاوہ مس صدیقہ سے تو ہمارا تھرو آؤٹ ہی رہتا تھا، کیونکہ ہماری ایڈمن تھیں، اور میرا پرٹیکولرلی اس لیے کیونکہ میرا جو ہے لیسن ہوتا تھا ایسا کبھی کبھی کہ میں نہیں سینڈ کر پاتی تھی، اور پھر مجھے ان کو ریزن بتانے کے لیے ان سے انٹریکٹ کرنا پڑتا تھا، تھوڑی سی ڈانٹ بھی پڑتی تھی کبھی کبھی، لیکن یہ ہے کہ کوپریٹ بھی بہت ہمیشہ انہوں نے کیا میرے ساتھ، چاہے میری ٹیچر ہوں یا مس صدیقہ ہوں، ہمیشہ کوپریٹ کیا کہ آپ اپنا لیسن سینڈ کر دیں ٹیچر کو، یا ٹیچر نے خود بھی بولا مجھے دوبارہ سینڈ کر دیں، 2 لیسن ساتھ ملا کے بھیج دیں۔ تو یہ ایک طرح سے رہا۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں پاکستان میں نہیں رہتی، میں آسٹریلیا میں رہتی ہوں، اور میرے ساتھ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ نہ کوئی فیملی ہیلپ ہے یہاں پر، اور نہ ہی کسی قسم کی میرے پاس ہاؤس ہیلپ ہے۔ میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، وہ اب جس زمانے میں سٹارٹ کیا تھا بیچ 3 تھوڑی چھوٹی تھیں دونوں بیٹیاں میری، اور اب ماشاءاللہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی وہ پھر بھی میں کہوں گی چھوٹے بچوں میں ہی ان کا شمار ہوگا، اور ایک 10 سال کی ہیں ماشاءاللہ، ایک 8 سال کی ہیں۔ جب سٹارٹ کیا تھا تو 6 اور 8 سال کی تھیں وہ، اور میں یہاں پر میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں، اور میں ساتھ ساتھ ماسٹرز بھی کر رہی ہوں، تو میرے ساتھ کافی سارے اسائنمنٹس اور ان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی تھی کہ میں کبھی بھی کچھ اور نہیں کر سکتی، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ یہ سوچا میں نے، یہ میں اپنی سوچ آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ سوچا میرے پاس کبھی وقت نہیں ہوگا، میں نہیں کر پاؤں گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوا بھی کہ میرے پاس لیسن ریکارڈ کرنے کا وقت نہیں پایا، گھر میں کچھ بیماری ہے، بچوں کی ایگزام ہے، یا میری اسائنمنٹ کی ڈیڈ لائنز ہیں اب وہ آ گئی ہیں، تو ایسا ہوا بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے بس جب بھی ایسا ہوا تو میں نے کہ دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں میں نہیں کر پاؤں گی، میں چھوڑ دیتی ہوں، تو بس یہ دعا ضرور مانگے کہ اللہ میاں مجھے آپ نے اس ڈگر پہ ڈالا ہے، اس راستے پہ ڈالا ہے، تو مجھے آپ ہمت دیجئے، میرے لیے مدد فرمائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کری تھرو آؤٹ اس 2-2.5 سالوں میں، کس طرح گزر گئے پتہ نہیں چلا۔ ساتھ ساتھ ہم نے نہ صرف اس کے لیے وقت نکال پائے، ہم آگے بیچ میں ڈی ٹی سی آیا ہمارا ڈیٹیل تجوید کا کورس، وہ پورا ایک وہ اس میں نہ صرف ہمیں کنڈینس فارم اس کا ملا پورا بیچ 3 کا، ایکسٹرا بھی ہمیں پڑھایا گیا، اس کے ساتھ لائیو کلاسز ہم نے لیں، اور میرے لیے پرٹیکولرلی کلاسز کا یہ پرابلم ہوتا تھا کہ میرے ساتھ اوورسیز ہوں تو ٹائم کا پرابلم آتا تھا، تو میں مس سمرین کی کلاس تو لائیو نہیں لے پاتی تھی، لیکن میں نے ویسے تو لائیو لیں کلاس ٹیچرز کے ساتھ۔ وہ پھر ایگزامز کی تیاری کرنا، یاد کرنا، along with سارا یہ جو میں نے آپ کو بھی پیچھے بتایا، یہ تو وہ ایک کافی حد تک ایک کنڈینس چیز رہی، اور پھر ساتھ ساتھ آگے پھر ہم نے ٹرانسلیشن کا کورس بھی اسی ذکر الحکیم کے ساتھ کیا، پھر بیچ 3 کے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت مدد فرمائی، اور یہ اس سفر کو میرے لیے آسان بنایا، میرے وقت میں برکت دی۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں جو مجھے اپنے پہلو میں لگا کہ میں کیونکہ ایک مدر ہوں، اور یہاں پہ میرے خیال ہے سننے والوں میں کافی ساری مدرز ہوں گی، اور میرا یہ ماننا ہے، میں نے کہیں یہ پڑھا بھی تھا کہ بچوں کو آپ جو کچھ سکھاتے ہیں وہ اتنی آسانی سے وہ چیز سیکھتے نہیں جتنا وہ آپ کو کاپی کرتے ہیں، چاہے آپ ان کو کچھ کہیں گے کرنے کو تو وہ اتنی آسانی سے آپ کی بات نہیں مانیں گے، جتنا آپ خود وہ کام کریں گے تو وہ آپ کو کاپی کر کے سیکھیں گے، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی۔ تو جب میں اپنے گھر میں قرآن کی یہ پریکٹس کیا کرتی تھی لیسنس کی،
اور پھر بچوں کو کہتی تھی بیٹا شور نہیں مچاؤ کیونکہ میں ریکارڈ کر رہی ہوں لیسن، اور مجھے دیکھتے تھے میں کتنی دفعہ اس کو ریکارڈنگ کر رہی ہوں، پھر میں کہتی تھی نہیں ابھی میں نے صحیح نہیں، پھر اس کو سن رہی ہوتی تھی، پھر دوسری دفعہ ریکارڈ کرا، پھر سنا. تو وہ ایک ان میں ایک آٹومیٹک سی یہ بات ہے کہ ان میں ایک لگن پیدا ہوئی، اور وہ دیکھ لگا کہ نہیں یہ کوئی چیز ہے جس کے لیے ہمیں رسپیکٹ دینی ہے، ہم نے بھی سیکھنا ہے، ہماری مما اتنی ایفرٹ لگا رہی ہیں تو ہم بھی کریں. تو یہ مجھے ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور وہ خود سے جو ہے اس سے جڑتے چلے گئے. نہ صرف وہ، میرے ہسبینڈ اس سے جڑتے چلے گئے، جو کبھی بھی میرے اس چیز کو فیور میں نہیں تھے کہ میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں جس سے کوئی فائدہ ہوگا. لیکن دیکھتے 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 ان کو لگا نہیں یہ تو واقعی کچھ ایسا کام ہے جس سے کچھ ہمیں کچھ ہے. اور اب الحمدللہ وہ بھی تجوید کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر ہم نے یہ اللہ کا یہ کام سٹارٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خود برکت دیتا ہے. آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں پہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے. آپ پہ تو پڑتا ہی ہے، لیکن آپ کے ارد گرد رہنے والوں پہ بھی اس کا بہت اثر پڑتا ہے. اور جو ایک رشتہ آپ کا قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ تو انسان اب رہ کر ہی محسوس کر سکتا ہے. اس کو میں نہیں یہاں بتا سکتی. ہر چیز میں آپ کو لگتا ہے نہیں قرآن ہماری مدد کرے گا، اب ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، ارے ایک غلطی بھی نہ ہو. آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہوتا ہے، اپنے اوور کانفیڈنس سے بھی باہر نکلتے کہ نہیں ہمیں تو بہت آتا تھا، جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں ہمیں تو نہیں آتا بالکل بھی. تو یہ چیزیں مجھے پورے تھرو آؤٹ بیچ 3 میں رہیں. سارے ٹیچرز کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی ایفرٹس کری. پوری ذکر الحکیم کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی ایفرٹس کری، ہمیں اتنا سب سکھایا اور ہمیں اتنا موٹیویٹڈ رکھا تھرو آؤٹ 2 ایئرس. میرے لیے میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی میں اور زندگی کے بعد بہت بہت اجر عظیم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نزہت ہے اور میں بیچ 3 کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں آئرلینڈ میں رہتی ہوں. آج اس تکمیل کے موقع پر سب سے پہلے میں اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے ہمت دی کہ میں اس کورس میں شامل ہو سکوں. اس موقع پر میں ذکر الحکیم کی تمام ٹیچرز کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ہماری تمام ٹیچرز الحمدللہ بہت محنت سے پڑھاتی ہیں اور بہت اچھا پڑھاتی ہیں. میم سمرین جس طریقے سے پڑھاتی ہیں، جس طرح ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، ان کا جو پڑھانے کا کانسیپٹ ہے الحمدللہ وہ بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ میں مس صدیقہ، مس کوثر اور مس صدف کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، جنہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا، میری تمام خامیوں کو صبر اور تحمل سے صحیح کروایا، اور انہی ٹیچرز کی سپورٹ سے آج میں اس کورس کو الحمدللہ کمپلیٹ کر پائی ہوں. تجوید کا کورس جب میں نے سٹارٹ کیا تو جب چیزوں کو پڑھنا شروع کیا، دیکھا تو اندازہ ہوا کہ مجھے تو ان سب چیزوں کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، اور آج تک میں نے جو بھی قرآن پڑھا وہ میں نے کتنا غلط پڑھا ہے. اس کے لیے میں اللہ سے بہت توبہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اب جب الحمدللہ تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ لی ہے تو جب بھی قرآن پڑھو بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ بار بار قرآن کی تلاوت کروں. اس کے ساتھ ساتھ جب کورس ہو رہا تھا تو جب میرا فیڈ بیک آتا تھا اور میری بہت زیادہ مسٹیکس نکلتی تھی تو سب سے پہلے جو شیطانی حملہ ہوتا تھا وہ یہی تھا کہ چھوڑ دو، مجھے تو نہیں آتا، میں کر ہی نہیں سکتی. لیکن پھر اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستے آسان فرمائے اور ٹیچرز نے اتنا سپورٹ کیا، وہ ہمت دلاتی رہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے اور تم یہ بالکل کر سکتی ہو. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں لائف کی بھی، کچھ اوپر نیچے چل رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی آپ کو ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں نکال پا رہے ہیں، کیسے بیٹھیں، سبق کیسے ہوگا، ٹائملی اگر لیسن نہیں سینڈ کیا تو کیا ہوگا. لیکن بس ایک چیز یہی سیکھی ہے کہ اگر نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستہ نکالے گا، وقت میں وہی برکت عطا فرمائے گا ہمارے. اس کے ساتھ ساتھ بھی صرف تجوید کا کورس ہی نہیں کیا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ہمارے کورسز ہوتے رہے ذکر الحکیم میں نے ان کورسز میں بھی ایڈمیشن لیا اور الحمدللہ انہیں بھی کمپلیٹ کیا. ان 2 سالوں کا پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ٹائم کہاں نکل گیا، کہاں چلا گیا. اتنا مزہ آیا، اتنا ہر چیز کو انجوائے کیا الحمدللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں نہ صرف ذکر الحکیم کی ایک اسٹوڈنٹ رہی بلکہ میں اب الحمدللہ فیڈ بیک ٹیچر بھی سلیکٹ ہو گئی ہوں. کبھی میں نے پہلے سوچا بھی نہیں تھا 2 سال پہلے میری زندگی کیا تھی اور ان 2 سالوں میں میری لائف میں اتنا کچھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا، اتنا احسان ہے اللہ کا کہ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اب میری پوری کوشش ہوگی
کہ یہ جو علم میں نے سیکھا ہے اس کو میں جتنا پھیلا سکتی ہوں، جتنے لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں، میں اس علم کو ان تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آگے کا راستہ بھی آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازیہ طارق ہے اور میرا تعلق بیچ 3 سے تھا، اور میری جو تھی وہ فیڈ بیک ٹیچر مس ہانی آفتاب تھی۔ میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ذکر الحکیم ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے ہمیں دین سے جوڑ دیا اور زندگی کو مقصد دے دیا، اور قرآن کا جس طرح سے حق تھا وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق دی۔ بہت بہت تھینکفل ٹو آل ٹیچرز، اور بہت اچھی ہیں۔ مس صدیقہ ہوں، چاہے مس سارا امین جو میری ڈی ٹی سی ٹیچر تھی، یا مس سمرین، سب فوراً آپ کو رپلائی کرتی ہے، کوئی بھی کویری ہوتی تھی، کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی، فوراً رسپانس آتا تھا۔ سب ٹیچرز بہت اچھی ہیں اور پڑھنے میں بہت مزہ آیا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع۔ میں نے اس کورس کو سیکھنے کے بعد بہت خوشی محسوس کرتی ہوں، کیونکہ اس کو سیکھنے کے بعد مجھے واقعی لگا ہے کہ ہم قرآن جو پڑھتے تھے پہلے، وہ قرآن ایسے نہیں پڑھتے تھے جیسے اس کا حق ہے، یا جیسا اس کو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یا جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ ہم بہت مسٹیکس کرتے تھے اور ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں اس کا دین کا علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس سے سوچ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور آگے کا پلان میرا یہ کہ میرے گرامر کے کورسز چل رہے ہیں، اور قرآن سے جڑا جو بھی پروگرام ہوگا یا جو بھی علم ہوگا میں اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگی رہوں گی، اور اللہ انشاءاللہ مجھے اس میں کامیاب کریں۔ اور اپنا تعلق میں اس سے ہمیشہ قائم رکھتی ہوں۔ میں اس کی ترتیل جو جیسے بھی ہم نے پڑھا ہے، اس کو میں اب ڈیلی لائف میں بھی امپلیمنٹ کرتی ہوں اور کروں گی انشاءاللہ۔ اور جو میں غلطیاں کرتی تھی قرآن پڑھنے میں ڈیلی میں، وہ اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ نماز میں اپنی غلطیوں پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہوں کہ یہ چیز کہاں غلط ہے، یا جو چیزیں ان کو بھی سمجھا سکتی ہوں، ان کا بھی تعلق قرآن سے مضبوط کر رہی ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کو بھی نہیں معلوم، ان کو بھی میں بتا رہی ہوں، اور اپنے آپ کو بھی میں نے قرآن سے جوڑا ہوا ہے، چاہے وہ ترجمہ ہو، چاہے ترتیل ہو، یا چاہے گرامر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زرینہ واحد ہے۔ میں تقریباً 3 سال سے بیچ 3 میں آن لائن کلاس لے رہی تھی۔ میری ٹیچرز نے مجھے بہت محنت اور بہت محبت سے پڑھایا، جس کی وجہ سے پڑھنے میں میرا دل لگا۔ میں نے اپنی ٹیچر سے بہت کچھ سیکھا۔ پہلے جب میری سمجھ میں حروف حلقی، قلقلہ، حرکات، موٹے حروف، باریک حروف یہ کچھ بھی نہیں آتے تھے، تو میں بہت پریشان رہتی تھی، سوچتی تھی کہ پڑھائی چھوڑ دوں۔ پھر اللہ نے مجھے ہمت دی، اور میں اپنی ٹیچرز کی تمام محنت اور محبت کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے سوچا کہ نہیں، پڑھائی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پھر میں نے دل لگا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ کا شکر ہے، میری ٹیچرز کی محنت اور میری لگن نے مجھے پڑھنے پہ مجبور کر دیا۔ بہرحال زندگی میں مشکلات آتی ہیں، بہت آتی ہیں، لیکن اس سے پریشان ہو کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں نے یہی اس سے نصیحت حاصل کی۔ نئے طالبات سے میری درخواست ہے کہ کوئی مشکل آئے تو ٹیچر سے مدد لیں، وہ بہت اچھا سمجھاتی ہیں، لیکن پڑھائی کو مت چھوڑیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کوثر سلیم ہے اور میں بیچ 3 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ الحمدللہ ہمارا تجوید کا یہ کورس پایہ تکمیل تک پہنچا، اور میرے لیے اپنی فیلنگز شیئر کرنا اس کورس سے متعلق بے انتہا کٹھن لگ رہا ہے، کیونکہ 5 to 6 منٹ ہمیں دیے گئے ہیں، اور اس جو 2 سے 3 سال جو ہمارا یہ ساتھ رہا ہے، اس کو اس ٹائم میں
ایکسپلین کرنا بے انتہا مشکل ہے، لیکن خیر میں اپنی کوشش کروں گی کہ میری جو فیلنگس ہیں میں اسی ٹائم میں آپ سے شیئر کروں۔ میں کہتی ہوں کہ جب میں نے یہ کورس سٹارٹ کیا تھا تو میرے لیے بے انتہا مشکل لگ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہ کورس نہیں کر پاؤں گی، لیکن میری کچھ ساتھی جو یہ کورس آلریڈی کر رہی تھیں انہوں نے میری بہت ہمت افزائی کی اور کہا کہ نہیں آپ سٹارٹ کریں اور آپ کو بے انتہا مزہ آئے گا اور آپ انجوائے کریں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنا اور یہ چیز سیکھنا، آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا اس کا اجر ہے، اور یہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ خیر میں نے اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ جتنا بھی اللہ کا میں شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ میرے یہ 2-3 سال مجھے پتہ ہی نہیں چلے کہ کس طرح سے میرے یہ گزرے ہیں۔ اور میری اتنی پیاری اور یعنی باصلاحیت ٹیچرز جو ہمارے اس کورس میں ہمارے ساتھ رہیں، میڈم صدیقہ، میڈم سمرین کے لیکچرز، میری فیڈ بیک ٹیچر میڈم وردہ آصف، ماشاء اللہ ان سب کے ساتھ سے ہم جو ہیں ہم لوگوں نے اس کورس کو یہاں تک یا پائے تکمیل تک پہنچایا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ جو اس مشن کو لے کے چل رہی ہیں، پروردگار آپ کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بے انتہا اجر اس کا عطا فرمائے، بہترین اجر دے اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ میں نے تو اور تو لوگوں نے بھی بہت اچھا جنہوں نے کیا، میں اپنا ذاتی بتاتی ہوں تجربہ کہ میرا اتنا اچھا تجربہ رہا کہ میں قرآن کو اب بہت سوچ کے سمجھ کے پڑھتی ہوں، اور میں کانشیس رہتی ہوں کہ میری کوئی اس طرح کی مسٹیک نہیں ہو جائے جس سے میں میرے مطلب لہانے جلی یا لہانے خفی یا ڈفرینٹ چیزیں کہ اس سے مجھے گناہ مجھے ملے۔ اور یعنی مجھے ہمیشہ ہر لمحہ جب مجھے کوئی پرابلم ہوتی تھی میں اپنی ٹیچر وردہ آصف سے میں جب بھی ہیلپ لیتی تھی، انہوں نے مجھے ہمیشہ مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا، میں ان کی بے انتہا شکر گزار ہوں۔ اور میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ مجھ سے نہیں ہوتا تھا تو میں بہت ڈس اپوائنٹ ہو جاتی تھی، تو وہ میری بڑی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ ساری ٹیم بے انتہا باصلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح سے آگے بھی بہترین کامیابیوں کے ساتھ نوازے، اور آپ کا یہ جو مشن ہے یہ آگے بے انتہا اچھا، اور کیا کہنا چاہیے، میں یقین کریں اس وقت مجھے الفاظ نہیں سمجھ میں آ رہے کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے اس طرح سے اپنی آپ کو فیلنگز شیئر کرنا، لیکن بس میں مختصر اور آپ کو 2-3 یہ بس میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو آگے مزید نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ جب جیسی میری ہمت ہوگی اور تو میں ضرور اس کو دوبارہ سے کچھ آگے سیکھنے کی بھی کوشش کروں گی۔ میرا نام فریدہ زاہد ہے اور میں بیچ 3 کی اسٹوڈنٹ تھی۔ الحمدللہ اب یہ سفر مکمل ہوا۔ آپ لوگوں کا جتنے بھی ٹیچرز ہیں، مس سمرین اور جتنے بھی ٹیچرز ہیں، میری انجم سلطانہ تھی، اس سے پہلے ندا تھی، اور جتنی بھی ٹیچرز ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے اوپر اتنی محنت کی، ہماری ایک ایک غلطی کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس کو صحیح کروانے کی کوشش کی، اپنا اتنا قیمتی ٹائم ہم لوگوں کے اوپر اسپینڈ کیا، جو اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر ان لوگوں کو دے گا انشاءاللہ۔ ہمیشہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں، جو بھی ایڈمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے کہ آپ لوگ بے لوس یہ خدمات انجام دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے۔ اس سے ہم لوگوں نے تجوید کا بہت اچھا یہ سیکھا ہم نے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کو تجوید کا بالکل پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہم نے گھریلو ثانیہ وغیرہ سے پڑھا تھا، تو نہیں پتہ تھا کہ کس طرح سے یہ قرآن کو صحیح کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ اب بہت زیادہ بہتری آ گئی ہے، ہم بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ بحیثیت انسان غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، مکمل پرفیکشن تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مکمل پرفیکٹ ہوا، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت حد تک ہم لوگوں نے سیکھ لیا قرآن۔ السلام علیکم، میرا نام افشاں عمر ہے، میں بیچ 3 سے ہوں۔ اللہ کے حکم سے جب یہ گروپ اسٹارٹ کیا
تو دل میں خوف تھا کہ کس طرح کر پاؤں گی، لیکن اللہ کا یہ حکم بھی ہمیشہ یاد رہتا تھا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم نے اپنے بچپن میں قرآن سیکھا تھا، ہے تو یہ بہت پرانی بات، اس وقت مجہول طریقے سے قرآن پڑھایا جاتا تھا، تو پھر اس کے بعد کافی دفعہ کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو پائی۔ پھر جو ہے میری یہ حقیقتاً شدید ترین خواہش تھی کہ قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھوں اور اس پر عمل کروں۔ پھر ذکر حکیم فاؤنڈیشن نے یہ کام میرے لیے آسان کیا اور مجھے اس تک لانے والی میری پیاری سی بیٹی کہوں گی میں اسے، ہے تو میری بھابھی مہوش معید، لیکن ڈر بھی بہت تھا کہ پتہ نہیں پڑھ پاؤں گی نہیں پڑھ پاؤں گی۔ جب سبق پڑھنا شروع کیا ہمیشہ یاد کرتی، بہت دفعہ ریپیٹ کرتی، ٹیچر جس طرح ادائیگی کا کہتی اس طرح کرتی، جہاں جہاں نشانات لگانے کو بولتی اس طرح کرتی، لیکن مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کر تو رہی ہوں، لیکن کیا میں واقعی خود سے جب بیٹھوں گی اکیلے میں تو میں یہ خود سے سب کچھ کر لوں گی؟ میں بہت کنفیوز رہتی۔ پھر حرکات، مخارج، تنوین، تمام چیزیں سمجھ میں بھی آ جاتی جب پڑھتی تو، لیکن سبق آیا، اس کو دیکھا، سب کچھ کر لیا، لیکن حقیقتاً کنفیوژن تھی۔ جب ہم آگے بڑھتے گئے تو میرے پاس میں آپ کو بتاؤں وہ الفاظ نہیں ہیں وہ اپنی خوشی بیان کرنے کے لیے، اور میرا اللہ جانتا ہے میں آج بھی جب سوچتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے میں چھوٹے بچوں کی طرح خوشی سے شور مچاؤں اس عمر میں بھی، کہ مجھے اب ہر ایک بات اس قرآن کی، کہ چھوٹی حرکت، بڑی حرکت، زیر زبر، پیش، شد، یہ ساری چیزیں کس طرح ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے مجھ سے ابھی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس میں میری شاید طبیعت کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ میں سانس کی پیشنٹ ہوں اور بہت شدید، اور میں جانتی ہوں کہ میں نے جو اتنا لمبا سفر کیا، مجھے میرے بچے ماشاءاللہ ان کی طرف سے کوئی پریشانی تھی، اصل میں میری پریشانی میری طبیعت ہی تھی، کہ میں ایک آیت کو بعض دفعہ گھنٹوں کوشش کرتی کہ ایک آیت ادا کر سکوں ریکارڈنگ میں، لیکن وہ اتنا ٹائم لگ جاتا تھا کہ بچے مجھے کہتے کہ مما آپ چھوڑ دیں اس چیز کو، آپ بہت زیادہ ٹینس ہو رہی ہیں۔ میں پھر اٹھتی، پھر ہاتھوں کو اٹھتی، میں بہت کوشش کرتی، لیکن اس میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے نا میری ٹیچر مصباح کا بھی ہے، وہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح لگتی ہے، اس کی دعائیں نا مجھے بہت ہمت دیتی، وہ اتنی پیارے طریقے سے مجھے سمجھاتی، اور اس کی اتنی خوبصورت دعائیں کہ میرا حوصلہ بڑھتا، میں پھر نئے سرے سے اپنا سبق کرتی، میں فیڈ بیک کو اتنی دفعہ سنتی، اور میں نے آج بھی اپنا ایک ایک فیڈ بیک، ایک ایک سبق سیو کر کے رکھا ہے، یعنی میرا یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے میرے لیے۔ اس دوران میرا آنکھوں کا بھی آپریشن ہوا، لیکن بس ایک عہد تھا اپنے رب سے کہ شیطان کو کبھی جیتنے نہیں دینا، ہمت نہیں ہارنی، غلطیاں ہو رہی ہیں میں کوشش کروں گی، انشاءاللہ کامیاب ہوں گی، سیکھتی جاؤں گی۔ اس میں مہوش نے بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، صدیقہ سے بھی، میں ان کی میری ایڈمن، میں ان کا بھی کہوں گی کہ وہ بھی بہت اچھے ہمیں طرح سے بہت چیزیں سمجھاتی تھیں، اور آپ تمام ٹیچرز کا، میں اوروں کے بھی فیڈ بیک سنتی تھی، کیونکہ میرے دل سے خواہش تھی کہ میں یہ خود سے ہر چیز اپلائی کرنا سیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے، میں بہت خوش ہوں کہ میں اس ٹیم سے جڑی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام ٹیچرز کو جو قرآن سکھا رہی ہیں، اور جو ہم قرآن سب سیکھ رہے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صالحین میں شامل فرمائے۔ اور السلام علیکم، میرا نام وردہ وحید ہے اور میں بیچ 3 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہمارا جب یہ بیچ سٹارٹ ہوا تب لاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن کے دن تھے، 2020 میں ہم نے یہ بیچ سٹارٹ کیا تھا، اور
مجھے پتہ نہیں تھا بالکل بھی اس کا گروپ کا، نہ کبھی آن لائن میں نے اس طرح قرآن کے بارے میں دیکھا تھا کبھی نہ. مجھے لگتا تھا کہ آن لائن مطلب نہیں لوگ ویسے پڑھاتے ہوں گے جیسے ہم بھی جا کر لائیو کلاس لیتے ہیں. تو مجھے پہلی بار میری مامی نے کہا تھا، میری مامی کا نام ہے رمیلا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا یہ تختی ہے تو مجھے پڑھ کر سناؤ. پھر میں نے جب ان کو بتایا سنایا تو انہوں نے پھر آگے میم سمرین سے بات کی اور پھر مجھے انہوں نے گروپ میں ایڈ کیا. میں نے سوچا اللہ میں کیسے کروں گی، تو اتنا مشکل ہے. اسٹارٹنگ میں مشکل لگ رہا تھا، پھر آگے جیسے جیسے ہمارے لیول بڑھتے گئے چیزیں اور کمپلیکیٹڈ ہوتی گئیں. میں سوچتی تھی میں کیسے کروں گی، اتنا مشکل ہے. لیکن میم سمرین ہر چیز اتنے اچھے سے سمجھاتی تھی، اور اس پر بھی اگر ہمیں کچھ نہ سمجھ آئے تو ہمارے پاس یہ آسانی بھی تھی کہ ہم اپنی فیڈ بیک ٹیچر سے جب چاہیں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور ہماری پیاری سی ایڈمن مس صدیقہ، وہ بھی کہتی تھی ہمیشہ کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی کام ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اتنے سال میں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مطلب سارے ٹیچرز نے اپنا کام بڑے اچھے سے نبھایا، سب نے اپنی اپنی ڈیوٹی اتنے اچھے سے نبھائی. جب بھی ہماری کوئی مسٹیک ہوتی تھی وہ اتنے پیار سے سمجھاتی تھی نا کہ پیچھے ہٹنے کا کبھی دل ہی نہیں کیا. اور جیسے جیسے ہمارے لیول بڑھتے گئے، ہمارے ٹیسٹ ہوتے گئے، تو اس سے ہمارے کانسیپٹس اور کلیئر ہوتے گئے. پھر دل کرتا تھا کہ اور کچھ نیا سیکھنے کو ملے. اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ مطلب ہم آن لائن بھی اتنے اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو، اگر باقی ہماری نیت ہو تو. اور میں سوچتی تھی جب بعد میں مجھے پتہ چلا کہ مس سمرین اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے بیچ چلاتی ہیں، اور وہ پھر تجوید بھی سکھا رہی ہیں، وہ آن لائن بچوں کو بھی وہ کرواتی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی ماشاء اللہ کتنے سارے کام ایک ساتھ سنبھالے ہوئے تھے. میں سوچتی تھی جب وہ اتنے سارے کام کر سکتی ہیں، اتنا سارا ماشاء اللہ کام کر سکتی ہیں شادی شدہ ہونے کے باوجود، اور اتنے سارے مطلب مصروفیت کے باوجود، تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے. اور ایک اپارچونیٹی، مطلب واقعی اپارچونیٹی ہمیں جب پلیٹ میں رکھ کر مل رہی ہو نا، تو اس پر بھی ہم اپنے ایکسکیوزز پیش کریں تو بہت دکھ کی بات ہے. اب ابھی ہمیں 2 سال سے زیادہ ہو گئے ماشاء اللہ، تو ہمیں لگتا مطلب پتہ بھی نہیں چلا وقت کا، اور اب جب ختم ہو گیا بیچ تو اتنا افسوس ہوتا ہے، عجیب سا لگ رہا ہے. اور خوشی بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو اتنے اچھے سے سیکھا، ہمیں اس کا موقع ملا، اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی اور اتنے پیارے پیارے ٹیچرز دیے. ورنہ ہم صرف اسکول کے ٹیچرز سے ہمارا پالا پڑا تھا، لیکن سچ بتاؤں تو قرآن کے ٹیچرز اس سے کہیں زیادہ بہت اچھے ہیں. اور میری دعا ہے کہ آگے بھی آپ لوگ جتنا بھی کام کریں، جتنی بھی ٹیچرز ہیں، جتنی محنت وہ کر رہی ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کا ڈھیر سارا اجر دے اور آپ کے علم میں، آپ کے وقت میں اور برکت عطا فرمائے. آپ نے ہمیں السلام علیکم. میں صدیقہ، میرا نام سہیلہ سلیم ہے اور میں بیچ 3 کی اسٹوڈنٹ تھی. بیچ 3 میں آنا میرے خیال میں، پہلے میں بیچ 2 میں تھی، پھر کچھ پرابلمس کی وجہ سے میں نہیں اس کو کنٹینیو رکھ سکی. تو پھر اس کے بعد مس سدرا نے مجھے، ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے بیچ 3 میں لے لیا تھا. بیچ 3 میں آنا میری زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے اور میری زندگی کا سنہرا وقت ہے جو بیچ 3 میں میں نے گزارا. میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت میں نے کوشش کی کہ میں اب حتی الامکان میری کوشش رہی کہ میں اپنی ٹیچر کی امیدوں پر پوری اتر سکوں. اور مس سمرین نے جس طرح سے اس کو سنبھالا، کنڈکٹ کیا اور جس طرح سے انہوں نے محنت کی، اس کا اجر تو ان کو اللہ ہی دے گا. مس سدرا نے جس طرح سے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، مس سدرا بے انتہا ایک شفیق استاد ہیں، بے انتہا کوآپریٹ کرنے والی استاد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. میں نے بیچ 3 میں بہت کچھ سیکھا. میں نے سب سے زیادہ میری نماز میں اس کا فرق پڑا کہ جب میں سوچ سمجھ کر ساری چیزوں کو تجوید کی جو ہے ذہن میں لا کر نماز پڑھتی ہوں، تو کوشش ہوتی ہے میری کہ بہتر کر سکوں، اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ میرا خشوع و خضوع بھی بڑھ رہا ہے. تو بہت زیادہ مطلب قرآن شریف پڑھنے میں جو لطف آتا ہے، سوچ سوچ کر یاد وہ سارے رولز ذہن میں لا کر میں کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی، تو بہت لطف آتا ہے اور ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے. بیچ 3 جو ہے مکمل ہو گیا ہے، اس کی تکمیل ہو گئی ہے، تو مجھے بہت اپنی زندگی میں خالی پن سا محسوس ہو رہا ہے. پیر اور جمعرات صبح سے انتظار ہوتا تھا کہ لیسن آئے گا،
پھر ماشاءاللہ قاری اسماء ہدیٰ صاحبہ کی خوبصورت ترین ترتیل سننا، یہ بھی میری ایک خوش نصیبی ہے، بار بار اس کو سننا. تو بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے، بہت زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پیر اور جمعرات بالکل خالی ہو گئی، کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا. اللہ تعالیٰ آپ تمام ٹیچرز کو جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. الحمدللہ بیچ 3 اپنے اختتام کو پہنچا، جس کا تھوڑا دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ اب ہم لوگ اپنے ٹیچرز کا فیڈ بیک نہیں سن سکیں گے، ان کی آواز نہیں سن سکیں گے. اپنی کریکشنز جو ہم فیڈ بیک کے تھرو اپنی کریکشنز جو سنتے تھے اپنی ٹیچرز کی آواز میں، وہ اب نہیں سن سکیں گے. تو اس کا تھوڑا سا افسوس ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ ذکر الحکیم کے اس اتنے بڑے پلیٹ فارم نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اب جو ہے اپنی غلطیاں خود نکال سکتے ہیں. ہمیں اب پتہ چل گیا ہے، ظاہر ہے اس قابل تو نہیں ہوئے ہم کہ اپنی ٹیچرز کی برابری کر سکیں، اور ان کے لیول تک تو نہیں پہنچ سکے ہم، لیکن الحمدللہ اتنے پرفیکٹ ہو گئے ہیں. ہماری ٹیچرز نے ہمیں اتنا پرفیکٹ بنا دیا ہے کہ ہم اپنی غلطیاں بھی نکال سکتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ سب بالکل ممکن ہوا ہے صرف اور صرف ذکر الحکیم کی پوری ٹیم کی وجہ سے، بالخصوص اس ذکر الحکیم کی آنر مس سمرین کی وجہ سے. اور اس کے بعد کریڈٹ جاتا ہے ہماری فیڈ بیک ٹیچرز کا، جو ہمیں ہماری کریکشنز بتاتی تھیں، ہماری غلطیاں بتاتی تھیں، جو ہماری غلطیاں ہوتی تھیں. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ محنت کی اس بیچ کو چلانے میں، اس بیچ کو رن کرنے میں، اور ایک مکمل آرگنائز رکھنے میں اس گروپ کو، وہ کریڈٹ جاتا ہے ٹیچر صدیقہ کو، کہ ماشاءاللہ سے اتنی خوش اسلوبی سے اور اتنی اچھی طرح سے اس پورے گروپ کو انہوں نے مینیج کیا. ایک اسٹوڈنٹ کو وہ لے کر چلیں ہر طرح سے، اور بالکل ایک آفیشیلی انہوں نے اس گروپ کو مینیج کیا. اور قرآن کے اس سفر میں جو لوگ ساتھ چھوڑنے کا ارادہ رکھتے تھے، ان کو انہوں نے موٹیویٹ کیا اور ان کا ہاتھ تھام کر انہیں آگے بڑھایا انہوں نے. تو پوری ٹیم الحمدللہ، پوری ٹیم ماشاءاللہ سے اتنی اچھی اور اتنی قابل ہے ذکر الحکیم کی کہ لفظ کم پڑ جائیں گے ذکر الحکیم کی تعریف کے لیے. السلام علیکم. میں جویریہ شاہد. حال ہی میں ہمارا بیچ 3 اپنے اختتام کو پہنچا، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے حکم سے ہم نے سورۃ البقرہ تجوید کے ساتھ مکمل کی. میں تمام ٹیچرز کی بہت زیادہ مشکور ہوں، میم سمرین کی، کہ ان کی شدید محنت اور کوششوں کے نتیجے میں ہم یہ سورت کو کمپلیٹ کر پائے. اور بقیہ جو تمام بیچز چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھے سے مکمل کروائے. جب یہ بیچ شروع ہوا تو جب میں نے شروع کیا تو مجھے لگا کہ بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ میرے الحمدللہ 2 بچے ہیں. تو میرے دونوں بچے اس وقت بہت چھوٹے تھے. چھوٹا بیبی میرا صرف 5 منتھ کا، اور بڑا جو ہے 2.78 منتھ کا تھا. تو ظاہر سی بات ہے، ٹائم نکالنا کرنا اور ایک نئی چیز تھی، تو وہ تھوڑا سا مشکل لگتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ سبق میں، لیسن میں غلطیاں بھی آتی تھیں، تو اس سے جو ہے وہ دل تھوڑا سا اور پریشان ہو جاتا تھا. لیکن پھر کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ سلسلہ جاری رہا. پھر الحمدللہ ڈیٹیل تجوید کورس کا جب میم نے اناؤنس کیا تو اس وقت بہت ٹینشن تھی.
لگ رہا تھا کہ نہیں ہو پائے گا، بہت مشکل ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے ڈیٹیل تجوید کورس بھی میں نے کمپلیٹ کیا۔ جس دن ڈیٹیل تجوید کورس شروع ہوا اس دن میرا بیبی بہت زیادہ بیمار تھا، بہت بیمار تھا۔ وہ سردیوں کے دن تھے، نومبر، سردیاں تھیں اس وقت، تو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 2 مہینہ وہ سردیوں میں چلا۔ اس کے بعد 15 جنوری سے سورۃ البقرہ اسٹارٹ ہوئی، تو وہ 3 مہینہ تو تقریباً یہ کورس سردیوں میں ہی چلے، اور پورا سردیاں ہی جو ہے وہ بچے تقریباً اس میں بیمار رہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل سے میں نے یہ کمپلیٹ کیا اللہ کے حکم سے۔ بس انسان جب کسی چیز کی ہمت و ارادہ کر لیتا ہے کہ بس میں نے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسا کروا دیتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر پائیں گے، ذہن بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا حامی و مددگار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف دوڑے، اس کی طرف آئے، اور جب یہ ذکر اللہ نے آسان کر دیا تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جب میں نے یہ کوشش کی، ہمت کی، سوچا، تو الحمدللہ اللہ نے کروا دیا۔ جس نے ٹائم دیا ہے، اگر ہمارے پاس اس کے لیے ہی ٹائم نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ جس اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے تو سب کچھ اسی کا ہے، اور اسی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہوگی۔ تو میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتی ہوں جو کہ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے یا ہم نہیں کر پائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی جب یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کے بعد سے ڈیٹیل تجوید کورس کے بعد سے پھر جو بھی میم نے اناؤنس کیا، چاہے وہ ٹرانسلیشن کا کورس ہو یا سورۃ البقرہ کا یا عربی گرامر کا، تو بغیر سوچے سمجھے اس میں ایڈمیشن لے لیا کہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کروا دے گا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے۔ تو جب آپ اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، مکمل یقین رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہی زندگی ہے، الگ سے کوئی زندگی نہیں آئے گی، ہم نے اسی میں کرنا ہے۔ کہ آج آپ مصروف ہیں، آپ کے جاب ہے، بچے ہیں، تو ہم نہیں کر سکتے، اب اللہ ہمیں کوئی دوسری زندگی دے، تو اس میں تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اسی دنیا میں رہ کر آخرت بنانی ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ صرف ہماری ترجیحات کی بات ہے کہ ہم نے کس چیز کو کتنی اہمیت دینی ہے، یہ ہم دیتے ہیں۔ تو لہٰذا دنیا میں بہت سارے لوگ سارے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے تجوید سے پڑھنے کا یا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو یہ ایک بہت ہی شرمندگی کی بات ہے۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ نے ماشاءاللہ ہمیں اللہ کے بعد آپ وسیلہ بنے بیٹا، ہمیں قرآن پاک سکھایا، ہمیں صحیح پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ ہمیں پڑھنے کا آپ نے ہمیں سکھایا اللہ کے بعد بیٹا۔ اللہ تعالیٰ آپ اس کا اجر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی آخرت سنوار دے پروردگار، اور آپ لوگ کی ساری پریشانیاں دور کریں۔ آپ لوگ نے جنت کما لی بیٹا، بہت میں اللہ کے بعد آپ لوگ کی شکر گزار ہوں۔ بس ہماری اسی طرح مدد کرتے رہنا بیٹا۔ آپ لوگ سب کو اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سدرا طاہر ہے اور میں بیچ 3 کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری ٹیچر جو ہیں وہ مس صدیقہ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا کروڑہ بار شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا کہ ہم پڑھنے اور پڑھانے والوں میں ہوئے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑہ بار شکر۔ اور دوسرا میں اپنی ٹیچر کی بہت تھینک فل ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ بہت محنت کی، مجھے بہت اچھے طریقے سے لے کے چلی، مجھے اتنا اچھا سمجھایا۔ میری غلطی ہے کہ مجھے کہیں پہ سمجھ آیا کہیں پہ نہیں آیا، لیکن انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی، اور اللہ پاک کا کروڑہ بار شکر